الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 درسوں میں ایک کے اندر دنیا سے متعلق چیزوں کا تذکرہ تھا اور دوسرے میں جنت کا تذکرہ تھا۔ ان دونوں آیتوں کو اور اسی طرح ان سے ملتی جلتی جتنی آیات ہیں ان سب کا خلاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد مبارکہ میں نقل کیا۔ ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون لعنت سے ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جہنم کا ایندھن ہونا، اللہ کے غضب کا شکار ہونا۔ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی سارا کا سارا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں البتہ ایسی چیزیں جن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے وہ ملعون نہیں ہے۔ گویا دنیا کی صرف وہی چیز مفید ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیا میں سے بہت ساری چیزوں کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا کا سارا ملعون ہے، لیکن اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ ملعون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہو، پہلا کلمہ ہو، تیسرا کلمہ ہو، دوسرا کلمہ ہو، درود شریف ہو، اس کے علاوہ جو بھی ذکر ہیں، مسنون اذکار ہیں، وہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی ذکر کیا جائے تو یہ چیز اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں، یقیناً جو فرائض ہمارے ذمہ ہے وہ سارے کے سارے اللہ کو پسند ہیں، جو چیزیں ہمارے ذمہ واجب ہیں وہ بھی ساری کی ساری اللہ کو پسند ہیں، اور ہر وہ عمل جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اس دنیا میں، ان کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری دنیا ملعون ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ عالم اور طالب علم، دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کا علم دینے والے، آگے منتقل کرنے والے، یہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اس زمرہ میں نہیں آتے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ملعون ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو یہاں پر 4-5 چیزیں منقول ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں، اور دین اسلام، دین کا علم سیکھتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اس کا ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ پیش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر بھی اسی چیز کا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی فراوانی ہو جائے گی، تو دنیا اپنی چمک دمک کے ساتھ تمہیں اپنے اندر سمیٹ لے گی، اسی چیز کا ڈر بھی زیادہ ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتی ہونے کے اعتبار سے ذکر ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے،
نہریں ہوں گی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اللہ کی رضامندی ہوگی، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تین چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان لانے کے اندر پورے کا پورا دین شامل ہے۔ اللہ پر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ماننا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا، اور ان سارے احکام کو پورا کرنے کے بعد پھر بھی وہ اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتے ہیں۔ آگے پھر آنے والی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی 5 صفتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اہل تقوی، اہل جنت، بخشے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ الصابرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کے خوگر ہیں، سچائی کے عادی ہیں۔ والقانتین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں۔ والمنفقین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے معمولات میں یہی بات منقول ہے کہ وہ رات بھر نوافل میں، تلاوت میں، دعاؤں میں لگے رہتے، اور جس وقت سحری کا وقت قریب ہوتا تو اس وقت پھر استغفار میں لگ جایا کرتے تھے، استغفار کرنا شروع فرماتے تھے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ترمذی شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے تو اپنا دایاں ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھ کر اللہ اکبر، اور پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تیسری دفعہ والے کو ذرا کھینچ کے پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ، ہم نے عبادت کی ہے، اور جیسا عبادت کا حق تھا ہم اس حق کو ادا کر نہیں سکے، تو چنانچہ جیسی کیسی بھی ہے آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عبادت کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو آپ جب اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم امتیوں کے لیے تو بے حد ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ان 5 صفتوں کے متعلق تھوڑی وضاحت عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔